اگر آپ نے دل کو اس کی خوراک نہ دی، دل کی صفت محبت، اگر آپ کے دل میں محبت، اور محبت سے مراد صرف اشیاء کی محبت یا دنیا کی محبت مراد نہیں، محبت سے مراد ہے جو اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم و تکریم. تو اگر یہ دل کی خوراک محبت ہے اور وہاں میں نے خواہشات رکھ لی تو میں تو مردہ ہوں. جو میں نے اتنے سال قلندر پاک کی اس کی نگاہ میں، سید بابا جان کی اس میں تعلیمات میں یہ دیکھا ہے کہ خوبصورت دل، نرم دل، پیار کرنے والا دل وہی ہے جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. ہم ظاہری طور پر سارے اچھے کام کر لیتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں اچھے کام، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو دل ہے وہ ہمارے ایکشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے اندھا اور غافل ہوتا ہے ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حسین فرمان ہے آپ کا، اگر شیاطین قلوب کے ارد کے چکر نہ کاٹ رہے ہوتے تو تم لوگ آسمان پر مقامات ملائکہ دیکھ لیتے. دل کا جہان جو ہے، اگر اس میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے دوستوں کی محبت ہے تو وہ بہت حسین جہان ہے. اور اگر اس میں محبت نہیں ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں نفرت ہے، تو دین اس طرح کے دل والے آر ڈومڈ. جب کبھی کوئی فقیر آتا ہے ہم کیوں نہیں اس کو پہچان سکتے؟ جو قلندر پاک نے بات کہی، جو دکھتا ہے وہ اصل نہیں اور جو اصل ہے وہ دکھتا نہیں، وہ کیوں کہی انہوں نے یہ بات؟ اس لیے کہ تمہارے دل غفلت میں. تب آپ جیسا دعا کا طریقہ ہے جو ہمیں قلندر پاک سے پتہ چلا، وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے دل سے اللہ کو پکارنا ہے. تو بابا جان پہلے تو مائنڈ میں بالکل بھی نہیں تھا کہ دل کا کوئی ایسا رول ہے، کوئی اللہ پاک سے کنیکشن ہے دل کا. جب دل کے اوپر سے حجابات ہٹیں گے نا تو خود بخود قبولیت بھی آنی شروع ہو جائے گی. اسلام باہر سے اندر نہیں آتا، اندر سے باہر آتا ہے، وہ دل کی تہوں میں ہے. سو جس وقت وہ وسواس کا جہنم اس قرآن سماعت سورہ رحمان سے ختم ہوتا ہے اور ایک تسلسل میں بندہ رہتا ہے تو وہ قلب جو ہے آہستہ آہستہ برڈن سے ریلیز ہوتا ہے، پھر اس کو مزہ آنا شروع ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جسے پہلے برا سمجھتا تھا اب اس کو یہ خیال بھی نہیں رہا، وہ ہر ایک سے پیار کرے، ہر ایک کو اچھا سمجھے، ہر ایک کی طرف ایک پازیٹیو اپروچ رکھتا ہو، دکھی انسانیت کے لیے چل پڑتا ہے، دکھیوں کے دکھ مٹا دو. اس کو فقیر کی ہر بات کلک کرتی ہے. دل میں جب سچ ہے، محبت ہے، نرمی ہے، تو آپ کی جو بات ہے وہ بھی نرم ہوگی اور آپ جو کام بھی کریں گے وہ بھی محبت سے ہی ہوں گے اور ہر چیز اچھی لگے گی اور ایک محبت کا احساس ہوگا. اور قرآن کا نور وہ واحد سچ ہے جو دل کی سیاہی کو دور کرتا ہے، اس تاریکی کو دور کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ کی مسائل حل ہو جائیں، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں، آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں. ممکن ہے آپ کو ساری چیزیں ہوں لیکن آپ اس میں بھی مسکرا رہے ہوں، اس لیے کہ اس گہرائی سے، اس وسعت قلبی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہر چیز میں جانب اللہ ہے تو پھر دکھی کس بات پہ. ہم وہ خوش قسمت امتی ہیں جن کے پاس قرآن پاک، جن کے پاس اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجماع صحابہ، اولیاء کرام، سب کی تعلیمات موجود ہیں. اور قرآن نے تو شہنشاہ دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح بات کی کہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے. سب سے سچے کی تو گواہی قرآن خود دیتا ہے. اور آپ کو مجھے چاہیے کیا؟ تو جب بعد میں اولیاء اللہ آئے تو انہوں نے کوئی ایک بات پکڑی نا، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ہم کیسے بہتر ہو سکتے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے بہتر ہونے سے وی کین بی ویری کنٹریبیوٹنگ ٹو آر سوسائٹی. ہم اپنے گھر میں کتنے کنٹریبیوٹنگ ہو سکتے ہیں، گھر کے لوگوں میں انتشار پھیلانے کی بجائے کیسے سارے گھر کے اندر امن ہو سکتا ہے. وہ سمپل ایز دیٹ، وہ دل کو لے لیا اور اسی پہ فوکس کیا، اسی کے لیے سماعت سورہ رحمان کی بات کی اور توجہ سے بات کی، اللہ کے روبرو ہونے کی بات کی. اور تم اللہ کے روبرو ہو تو قلب اللہ کے روبرو ہوتا ہے نا جی.
قلوب اللہ کے برتن ہیں نا. تو وہ دیکھو ہمیں ساری باتیں بتائیں انہوں نے, لیکن ہم نے غور نہیں کیا, ہم نے بس کہا اچھا. پھر کوئی ادھر سے خیال آیا, ادھر سے خیال. وہ خیالات جتنے بھی آپ کو مجھے آتے ہیں وہ سارے اسی کے اندر ہیں, دل کے اندر, جو بوجھ ہے ہمارا سب سے بڑا.